Friends, once again, welcome back to my YouTube channel. I welcome you not only at my YouTube channel, but I also welcome you all at my academy, that is by name Petar and Academy Lakana. If you are aspirant like exam like CSS, BCS, and you are feeling any kind of curious regarding CSS, essay, और सेकंड पेपर प्रेसी इन कंपोजिशन। जी हाँ, अगर आप सी एस एस की ऐसे की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन में, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग सी एस एस ऐसे कि सी एस एस ऐसे को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उसे तैयार कैसे किया जाता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट आर द आउटलाइंस, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे, व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ ऐसे, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, सारी चीज़ें आप मेरे अकेडमी पे सीख सकते हैं, पेटारियन अकेडमी लालकना। अगर आपको प्रेसी में कुछ मसले मसाइल हैं या दीगर मसले मसाइल हैं अपने राइटअप को लेके, या आप अपनी फीडबैक चाहते हैं अपनी राइटिंग को लेके कि आपकी राइटिंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसके अंदर एक्सप्रेशन कैसा है, उसके अंदर वोकेबलरी कैसी है, उसके अंदर पंचुएशन कहाँ स्टैंड कर रही है, उसके अंदर ग्रामर कहाँ स्टैंड कर रही है, ख़ास करके आपकी स्पेलिंग वगैरह कहाँ स्टैंड कर रही है, तो इन सारी मालूमात के लिए, अपनी फीडबैक के लिए आप मेरे अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है पेटारियन अकेडमी लारकाना, जो कि SM स्कूल सिस्टम नियर जाफरी इमाम बारगाह लारकाना के करीब मौजूद है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 22255704। आप अपनी क्यूरीज वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम आज का जो अपना काम है वो करते हैं, दैट इज़ वोकेबलरी। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि वी हैड स्टार्टेड अ ग्रेट न्यू लेक्चर सीरीज कवरिंग द GRE वोकेबलरी। GRE इज़ अ काइंड ऑफ एडवांस वोकेबलरी, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछी जाती है, ख़ास करके एग्जाम लाइक CSS, या अगर कोई बड़ी लेवल का एग्जाम है तो दीज डेज यू कैन एक्सपेक्ट द कंपटीशन इज़ वेरी हाई, तो देर आर ग्रेट चांसेस कि वोकेबलरी जो होगी वो अच्छे किस्म की होगी। तो ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कवर कर लिए। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th पार्ट। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये सेकंड स्लाइड है, ये पेन हम ले लेगी। ग्रजिंग, देखिए, प्रटी आर रिलेक्टेंट टू गिविंग इन इन सेंडिंग। अगर कोई बंदा ग्रजिंग करता है तो इट मीन्स ही इज़ रिलेक्टेंट टू डू समथिंग। कोई कहा जाए ना कि ये आप ग्रज क्यों कर रहे हो, तो इट मीन्स कि ही इज़ रिलेक्टेंट टू डू समथिंग, ठीक है ना। आई एम ग्रजिंग इन रिस्पॉन्डिंग टू माई टीचर, आई एम ग्रजिंग टू डाइवोर्स माई वाइफ, तो इट मीन्स कि आई एम रिलेक्टेंट टू डिवोर्स माई वाइफ, या जो काम करने में। तो ग्रजिंग करना, जब आप रिलेक्टेंट हो, आप खुले तौर से वो चीज़ें ना करें, तो ये ग्रजिंग होता है। ग्रम्बल की बात करें, GRUMBLE, मैं कंप्लेनिंग रिमार्क नॉइजेज अंडर वंस ब्रेथ, ठीक है ना। अगर आप कोई कंप्लेन करते हो, कोई कस के रिमार्क किसी के लिए करते हो, तो ये होगा ग्रम्बल। वाई आर यू ग्रम्बलिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ग्रम्बल माना कंप्लेन करना, कोई रिमार्क पास करना जो कि नॉइज बेस में हो। तो ग्रम्बल मीन्स में एक कंप्लेनिंग रिमार्क या नॉइज वगैरह करना, उसे कहा जाता है ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स आवाज़ वगैरह करना, ठीक है ना। ग्रम्बल मीन्स आवाज़ करना। गॉडेड कहा जाता है वेरी कॉशियस एंड रिजर्व्ड। अगर कहा जाए कि शी इज़ अ गॉडेड लेडी, GO गॉडेड लेडी, SHEUARDED, गॉडेड लेडी, तो इट मीन्स कि शी इज़ वेरी कॉशियस इन डूइंग समथिंग। गॉडेड, ये आप देख सकते हैं, थर्ड वर्ड है गॉडेड, GUARDED। तो गॉडेड का मतलब है कि जो कि बंदा कॉशियस वगैरह हो, रिजर्व्ड हो, उसे कहा जाता है गॉडेड। अगर हम बात करें गाइल की, बात करें गाइल, GU, तो इट मीन्स के अपने आप को छुपा देना, ठीक है ना। अब अपना कवर बदल देना। अगर आपने सीरीज़ मनी हेस्ट देखी है, तो उसमें जो प्रोफेसर होता है वो अपना कवर बदल देता है और पुलिस वाले के साथ दोस्ती कर लेता है। तो जब हम गाइल की बात करें, GUILE, इट मीन्स कि अपना जो जो कवर अप है उसे कवर कर देना, ठीक है ना। तो उसे कहा जाता है गाइल। ये आपको पता होना चाहिए अपने उसमें। तो ग्रजिंग मीन्स नॉइजी, रिलक्टेंट होना कोई काम करने में। ग्रम्बल, कोई ऐसा रिमार्क करना जिसपे आप एक तरह से क्रिटिसाइज करें, घोर शराब से करें। गॉडेड का मतलब है कि जो बंदा कॉशियस हो, रिजर्व हो। गाइल, अपना फेस वगैरह उसको छुपाने को कहते हैं गाइल। गाइलेस का मतलब है, देखिए, जो गाइल करता है वो तो छुपाता है, जो श्रूड होता है। अगर कोई गाइलेस है, GUILE गाइलेस है, तो इनोसेंट, ठीक है ना। तो इनोसेंट एंड फ्री ऑफ डिसीट, जो कि चीज़ें ना छुपाए। तो अगर आप कोई औरत सच्ची है तो कहेंगे शी इज़ अ गाइलेस, गाइलेस, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए।
یہ جو الفاظ ہے کافی دراز پہلے میں نے پڑھا تھا. گلیبل کا مطلب ہے کہ جو چیزیں جلدی سے سمجھ جائے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ معذرت بیچ میں کچھ ریکارڈنگ کا مسئلہ آ گیا تو اس کے لیے معذرت. گلیبل ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ چیزیں جلدی جلدی ایکسیپٹ کر لے. اگر کوئی جس کی مینٹل اپروچ ویک ہے تو ہی از اے گلیبل پرسن, ہی از اے گلیبل اسٹوڈنٹ, جو کہ لوگوں کی باتوں میں آ جائے, جو کہ لوگوں کی باتوں کو جلدی ایکسیپٹ کر لے وداؤٹ اینی کوشش کیوری. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے تو ہی از. ہیکنڈ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈ. اگر کوئی ہیکنڈ لفظ ہے HACKNEYED, ہیکنڈ کا مطلب ہے کہ جو بار بار چیزوں کو یوز کرے, ریپیٹڈ ٹو آفن, اسے کہتے ہیں ہیکنڈ. ہیلوسینیٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو خیالات آنا, کہ اسے جیسے اگر کسی کو کوئی بھوت وغیرہ نظر آ جائے جو کہ سامنے عموماً اس طرح سے نہیں ہوتا, تو اگر اس کے سامنے کچھ ایسے امیجز آتے ہیں جو کہ ریئلٹی میں نہ ہو لیکن اس کو ظاہر ہو تو اسے کہا جاتا ہے ہیلوسینیٹ, ٹھیک ہے نا. گرجنگ بنا آپ یہ کہیں کہ جو ریلیکٹنٹ ہو. گرمبل کرنا کہ جو کہ آواز کرے, نوائز. گارڈڈ جو کہ کوشس ہو. گائل جو کہ اپنا چہرہ وغیرہ چھپائے. گوائل لیس ہو گیا تو انوسنٹ ہو گیا. گلیبل GULLIBL, گلیبل ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو چیزوں کو جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. ہیکنڈ کا لفظ ہے کہ کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسی چیز جو کہ ریپیٹڈ ہو. جیسے اگر کوئی ورڈ بار بار ایک ہی لفظ یوز کرے تو وہ کہیں گے ہیکنڈ فریزز. اس طرح سے ہیلوسینیٹ کا مطلب ہے جو چیزیں اس کو ظاہر ہو جو کہ ریئلٹی میں نہ ہو. ہیمپر کرنا, رکاونا, آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا. پریونٹ دا پروگریس آف فری آف دا موومنٹ, اگر کوئی کسی کی موومنٹ وغیرہ کو روک رہا ہے تو ہم کہیں گے ہی از ہیمپرنگ دا موومنٹ. ہیمپر کرنا مینس رکاوٹ پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے ہیلپ لیس, یہ ہیلپ لیس ہے. یہ ہوگا انفارچونیٹ اور ڈیزرونگ پٹی. اگر کوئی بندہ ہیلپ لیس ہے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بالکل نا امید ہے یا اس کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی. ہیلپ لیس بھی اسی کائنڈ آف وکیبلری ہے. HAPLESS, ہیلپ لیس. انفارچونیٹ یا اس کے اوپر آپ کو جیسے سندھ کے ابھی جو کنڈیشن ہے لوگوں کی وہ کون سی ہے, وہ ہیلپ لیس بھی ہے اور ہیلپ لیس بھی ہے. لوگوں پہ ہم خود نہیں تو ہمیں خود ترس آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہارنگیو ایک اچھا ورڈ ہے. یہ ہوتا ہے لاؤڈ بمباسٹک ڈکلیمنیشن ایکسٹرنگ ود اے اسٹرانگ ایموشن. یہ ہوتا ہے کہ آپ جذبات سے کریں کوئی چیز. لاؤڈ بمباسٹک ڈکلیمیشن ایکسپریس ود اے اسٹرانگ ایموشن. یہ تو ایک ہارنگیو کرٹیسائز کو بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات اپنے بہت ہی جذبات سے, ایموشن سے کہیں تو اسے ہارنگیو کہا جاتا ہے. اور ہارنگیو میں نے کہیں کرٹیسائز کو بھی پڑھا ہے, وہ الفاظ بھی دیکھ لیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. تو ہارنگیو کی کوئی بات کہنا بڑے جذبات, بڑے ایموشن سے. ہاربر کا میننگ ہے کہ جہاں پر شپس وغیرہ کارگو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نا شیلٹرڈ پورٹ ویئر شپس کین ٹیک اینڈ چارج کارگو. کارگو سامان کو کہتے ہیں, جو سامان ان جہازوں پہ آتا ہے, جہازوں پہ رکھ کے بھیجا جاتا ہے, اسے کارگو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہربیسیس, ہرب, اگر کہیں پر بھی کوئی ہرب نامی لفظ آ جائے HERB تو جان لے ہرب کی میننگ ہے پودا, پلانٹ. تو ہرب اگر کہیں پہ بھی الفاظ ہوگا تو وہاں اس کا تعلق پلانٹ سے ہوگا. تو ہربیسیس کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک پلانٹ وغیرہ ہے یا اس کا حصہ ہے. ہیریٹک کا مطلب ہے پرسن ہو ریلیجیس بلیفس کنفرٹ ود سچ ٹوٹا. تو ہیریٹک ایسا پرسن ہے جو کہ جیسے جو مذہب کے جو خیالات ہوتے ہیں اس سے اختلاف رکھتا ہو. اگر کوئی سا بھی مذہب ہے, اسلام ہے, کرسچنٹی ہے, ہندوازم ہے, اور اگر وہ بندہ ان چیزوں کو نہیں مانتا, ان سے اختلاف رکھتا ہے تو ہم کہیں گے ہیریٹک, ٹھیک ہے نا. HERETIC. ہیریٹک ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو مذہب سے, ان چیزوں سے اختلاف رکھتا ہے تو اسے کہا جائے گا ہیریٹک. ہیریٹیکل بھی صحیح ہے, یہ ڈپارٹنگ فرام ایکسیپٹڈ بلیف پاتھ وغیرہ. تو ہیریٹک اور ہیریٹیکل, ٹھیک ہے نا, تو سیم ہی ہے کہ جب بلیف کو بندہ چھوڑ دے یا ان سے اختلاف رکھے تو انہیں کہا جاتا ہے ہیریٹک, ہیریٹیکل. ہیٹروڈاکس کہا جاتا ہے ڈپارچر فرام ایکسیپٹڈ پاتھ, یہ بھی سیم ہے. ہیٹروڈاکس, ہیٹروڈاکس HETERO, ہیٹروڈاکس. ڈوگما بھی ڈاکس سے بھی کچھ اس سے نا, ڈوگما ریلیجن وغیرہ کو کہا جاتا ہے. تو ہیٹروڈاکس
تو آپ نے 3 الفاظ سیکھے جو پڑھے ہیں ابھی. ہیریٹک ایک ایسا بندہ جو اختلاف رکھتا ہو. ہیریٹیکل جو اپنے بلیفس وغیرہ کو چھوڑ جائے. ہیٹیروڈاکس کہ ایسے اسٹینڈرڈ جو آپ چھوڑ دیں تو اسے کہا جاتا ہے ہیٹیروڈاکس. اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہاکس کے بارے میں سم تھنگ. دیکھیں ہاکس یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر تھے تب میں نے ان سے سنا تھا کہ انہوں نے کلائمیٹ کو چینج کو کہا کہ یہ ایک ہاکس ہے، یہ ریئلٹی وغیرہ نہیں ہے. تو جو چیز آپ کو ڈسیو کرے آپ اسے ہاکس کہتے ہیں، جو کہ جھوٹی ہو، جو کہ سچی نہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ہاکس. تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک ہاکس ہے کلائمیٹ چینج کو لے کر. ہولسٹر کہتے ہیں HOLSTER ہولسٹر، کہ یہ ایک کورنگ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی گن وغیرہ رکھتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے ہولسٹر. HOLSTER ہولسٹر کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی کورنگ جس میں آپ گن وغیرہ رکھیں. ہومیوپیتھی کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک تو میڈیسن وغیرہ ہوتی ہے، دوسرا جو ٹریڈیشنل میڈیسن گھر میں لوگ بناتے ہیں یا جو فیکٹری وغیرہ میں نہیں بناتے تو ان جڑی بوٹیوں سے جب آپ کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہومیوپیتھی. ہائپر بول کہا جاتا ہے، یہ میں نے جب لٹریچر پڑھ رہا تھا تب ہم نے لفظ سنا تھا کہ ہائپر بول کہ ہائپر بڑے ہو کے، ہائپر بول بڑے ہو کے بولنا. تو ہائپر بول ایک اچھا ایک طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ہائپر بول میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز بڑا، میں آپ کے لیے ہزاروں سال ویٹ کر سکتا ہوں. میں نے کوئی بات کہہ سکی ہائپر بول ایک وے میں کہ آپ کی 1000 سال تو عمر تو نہیں ہو سکتی نا، آپ کی عمر ہو سکتی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال، اس کے بعد آپ کو موت آ سکی. تو اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کے لیے 1000 سال ویٹ کر سکتا ہوں تو یہ تو ممکن نہیں. میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہائپر بول ہے کہ آپ چاند تارے نہیں توڑ سکتے، لیکن آپ نے جو بات کی وہ آپ نے بڑھا چڑھا کے بات کی. تو جب آپ کوئی بات بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں اسے انگلش لٹریچر میں ہائپر بول کہا جاتا ہے. ہائپوکریٹیکل کہا جاتا ہے پروفیسنگ فیلنگ ورچوز ون ڈز ناٹ ہیو. دیکھیں ہائپوکریٹیکل کے لیے ہمارے پاس جو اچھا لفظ ہے وہ ہے منافق. دل میں ایک زبان میں ایک. تو اگر کوئی بندہ ہائپوکریٹیکل ہے اٹ مینس ون از ویری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سچا نہیں ہے. ایکنوکلاسٹ کہا جاتا ہے سمن ہو اٹیکس چیریشڈ آئیڈیاز اور سمن ہو اٹیکس چیریش آئیڈیاز اور انسٹیٹیوشنز. ایکنوکلاسٹ ایک اسٹرینج بندے کو کہا جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ کل کو لے کے کسی ریلیجن کو لے کے، کسی ادارے کو لے کے یا کسی اسٹینڈرڈ پریکٹس کو لے کے اگر وہ کرٹیسائز کرنا چاہے تو ہم اس سے کہیں گے ایکنوکلاسٹ. یہ آپ جان لیں کہ یہ کوئی چیز وغیرہ نہیں ہوتی، یہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہوتا. تو ایسا ہی کوئی بندہ جس کا بیہیویئر نارمل نہ ہو، اس کا بیہیویئر اسٹرینج ہو، اسے ہم کہتے ہیں ایکنوکلاسٹ. آئیڈیوسائنکریسی کا مطلب ہے، یہ بھی صحیح میں، یہ بیہیویئرل ایٹریبیوٹ پیکولر آف انڈیویجول، کسی بندے کا جو انڈیویجول. یہ ایکنوکلاسٹ اور آئیڈیوسائنکریسی یہ سیم ہی الفاظ ہیں، میں نے کافی پہلے دراز پڑھ رکھے تھے. تو آئیڈیوسائنکریسی کا بھی مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا بیہیویئر جو کہ بالکل نارمل نہ ہو، اسٹرینج ہو، تو اسے ایک تو بندہ جو ہے اسے ایکنوکلاسٹ کہا جاتا ہے. وہ آئیڈیوسائنکریسی کا مطلب ہے کہ جس کا بیہیویئر انڈیویجول کا مطلب. آئیڈولیٹرس کہتے ہیں جو بت وغیرہ پوجتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے 9th میں پڑھا تھا جب ہم نے لیسن پڑھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی مکہ کے فتح کے بارے میں. تو انہوں نے جو باتیں وغیرہ کی. تو آئیڈولیٹرس آئیڈلس بت کو کہتے ہیں. آئیڈولیٹرس کا مطلب ریپیٹنگ پریکٹسنگ آئیڈولیٹری بتوں کے ماننے والوں کو آئیڈولیٹری کہا جائے. ایلیسٹ کہا جاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی کام ایلیسٹ ہے، ILLICIT ایلیسٹڈ ہے تو اٹ مینس یہ ایک کنونشن سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ جب کسی سے فزیکل ہوتے ہیں، آپ کا ریلیشن جو ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ریگولر ہوتا ہے، ایکسیپٹڈ ہوتا ہے. آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کا ریلیجن آپ فالو کرتے ہیں. وداؤٹ ریلیجن اگر آپ کسی سے فزیکل ہوتے ہیں، آپ اس سے ریلیشن کرتے ہیں تو یہ ایک illicit ہے، مینس مورلی طور پہ غلط ہے. تو اگر کوئی چیز مورلی طور پہ غلط ہے تو اسے illicit کہا جائے گا. ILLICIT illicit، جو کہ بالکل ایکسیپٹڈ نہ ہو. امبائب کرنا،
टेक इनटू लिक्विड। इम्बाइब ये अच्छा वर्ड है। अगर कोई चीज़ देखिए, अगर कपड़े में पानी आ जाए तो उसे कहा जाए इम्बाइब। आपके दिमाग में नॉलेज आ जाए, बाहर से अंदर नॉलेज आ जाए तो होगा इम्बाइब। आपके अकाउंट में पैसे आ जाए तो आप कहेंगे इम्बाइब। ख़ास करके लिक्विड के लिए होता है, लेकिन यही है कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपके अंदर शामिल वगैरह हो जाए तो उसे कहा जाता है इम्बाइब। इम्ब्यू का मतलब है स्प्रेड और डिफ्यूज थ्रू। अगर कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है तो उसे कहेंगे इम्ब्यू। IMBUE, इम्ब्यू का मतलब है स्प्रेड होना। अगर कोई चीज़ स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो उसे हम कहेंगे इम्ब्यू। ये आपने अच्छे से सीख लिया। अब हम चलते हैं आगे अपने। इमर्टेबल का मतलब नॉट सब्जेक्ट चेंज या वेरिएशन। कोई चीज़ अगर चेंज नहीं होती, बिल्कुल एडामंड है अपनी चेंजेस वगैरह को लेके, तो उसे हम कहेंगे इमर्टेबल। IMMUTAB, ठीक है ना। तो इमर्टेबल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं होती तो उसे कहते हैं इमर्टेबल, जो कि चेंज ना हो। लिखा भी है यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट आर ससेप्टेबल टू चेंज और वेरिएशन। जिसको चेंज या वेरिएशन पसंद नहीं, सेम अगर उसके ऑर्थोडॉक्स पुराने ट्रेडिशनल मेथड हो, तो उससे कहा जाएगा इमर्टेबल। इम्पेयर का मतलब है मेक वर्स, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज़ को वर्स कर देते हैं, लेस इफेक्टिव करते हैं, तो आपने उसे किया इम्पेयर करना। इम्पेयर करना कम करना, ठीक है ना। तो इम्पेयर का मतलब है कम करना। इम्पेयर मीन्स मेक वर्स और लेस इफेक्टिव। इम्पैसिव का मतलब है लिटिल इमोशंस, हैविंग और रिलीविंग लिटिल इमोशनल और सेंसिबिलिटी। देखें ना, पैसिव इम्पैसिव सेम जुलते जुलते हैं। तो पैसिव में भी बंदा कोई एक्टिव वगैरह नहीं होता चीज़ों को लगते, और इम्पैसिव भी यही है कि वो जो चीज़ों को बस ऐसे ही देख ले, उसकी कोई फीलिंग वगैरह ना हो। अगर कोई किसी चीज़ में अट्रैक्टेड नहीं है, उसमें कोई कंसर्न नहीं है, तो पर्सन इज सेड टू बी इम्पैसिव। एम्पेक्यूअस, एम्पेक्यूनियस का मतलब नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे नेसेसिटीज। अगर किसी बंदे की हालत एम्पेक्यूनियस है, एम्पेक्यूनियस का मतलब है जिसके पास पैसे, जिसे हम कहते हैं बैंकरप्ट। तो एम्पेक्यूअस और बैंकरप्ट सेम ही है कि अगर किसी के पास कोई पैसे ही ना बचे, द पर्सन इज सेड टू बी एज एम्पेक्यूनियस। एम्पेक्यूनियस बैंकरप्ट होना है। एम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब है नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे फॉर नेसेसिटीज। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें, अगर आपके पास उनके लिए भी पैसे नहीं, तो योर कंडीशन इज इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, इम्पैड करना, रुकावट डालना। अगर कोई इम्पैड कर रहा है तो वो रुकावट डाल रहा है। इम्पेडिमेंट, इम्पैड वर्ब है, इम्पेडिमेंट नाउन है, ठीक है ना। जो अगर किसी के प्रोग्रेस को, अगर आप देखें कि सामने से कोई आर्मी आ रही है, आप वहाँ पे क्या कर देंगे, आप वहाँ पे मोर्चा बना दें, तो आपने क्या किया, इम्पैड किया। अगर कोई प्रोटेस्टर आ गए तो आपने आगे से आर्मी रख दी, तो आपने क्या किया, इम्पैड किया। तो उस अमल को तो इम्पैड कहते हैं, उसके नाउन को कहते हैं इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट रुकावटें डालना किसी की आगे। अगर कोई प्रोग्रेस करे, कोई काम करे, अगर आप उसमें रुकावटें डाल रहे हैं तो आप क्या करें, आप करें इम्पेडिमेंट करें। इम्परेटिव मीन्स जो चीज़ लाजमी हो जाए। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर लाजमी हो जाए, दैट इज़ इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब है लाजमी होना। अगर कोई चीज़ आपके ऊपर लाजमी हो जाए तो इम्परेटिव हो जाए। इम्पीरियस का मतलब है एरोगेंट और सुपीरियरिटी। अगर कोई बंदा अपने आप को इम्पीरियस समझता है, अपने आप को एरोगेंट समझता है, तो हम कहेंगे ही इज़ इम्पीरियस, हैविंग और शोइंग एरोगेंट और सुपीरियरिटी। तो अगर कोई बंदा इम्पीरियस है, ठीक है ना, तो वन इज शोइंग एरोगस, एरोगेंट। अगर कोई बंदा इम्पीरियस है, IMPERIOUS, तो इट मीन्स ये बंदा एरोगेंट है। शुरू में जब विराट कोहली खेलते तो ही इज़ काइंड ऑफ इम्पीरियस पर्सन, कि वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही एरोगेंट होते थे। या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत ही गंदी गालियाँ दूसरे बैट्समैन को देते, तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कह सकते हैं कि दे आर वेरी इम्पीरियस। इम्परवियस का मतलब नॉट एडमिटिंग अ पैसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड। नॉट एडमिटिंग ऑफ पैसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड। अगर कोई बंदा इम्पीरियस भी है तो यही है कि उसको कोई फीलिंग वगैरह नहीं अफेक्ट कर सकती, तो हम कहेंगे ही इज़ एन इम्परवियस पर्सन। इम्पीरियस और इम्परवियस सेम ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम 7 पे आ गए। उसके बाद लास्ट स्लाइड है
پھر ہم چلیں گے. ٹھیک ہے نا. امپیٹیوس کا مطلب ہے کریکٹرائز بائی انڈیو ہیسٹ اور لیک آف تھاٹ. اگر کوئی بندہ امپیٹیس ہے, امپیٹیوس ہے, تو اٹ مینس وہ جلد بازی کرتا ہے. تو جو امپیٹیوس پرسن ہوتا ہے, یہ پہلا والا الفاظ IMPETUOUS, جو چیزیں جلدی کرے. جیسے تک جو شیطان ہوتا ہے آپ کو مجبور کرنا جلدی کریں. سندھی میں اس کے لیے کہاوت ہے تکڑ کم شیطان جو. تو شیطان آپ کو کہتا ہے کہ آپ تھوڑے امپیٹیوس ہو جائیں, کیونکہ آپ جلدی چیزیں کرتے ہیں تو عموماً آپ خراب کرتے ہیں. incapable آف بینگ اپیئرڈ پیسیفائڈ. تو امپلیکیبل ہے انکیپیبل آف بینگ اپیزڈ اور پیسیفائڈ. انکیپیبل کا مطلب ہے کہ کچھ بندے ہو جاتے ہیں جو آپ کے باتوں سے, آپ کے کام سے خوش ہو جاتے ہیں. کچھ بندے, کچھ باتیں, کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باتوں وغیرہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں, تو انہیں کہا جاتا ہے دے آر امپلیکیبل. تو امپلیکیبل کا مطلب ہے کہ وہ انسان جن کو خوش کرنا بالکل مشکل ہو, انہیں کہا جاتا ہے امپلیکیبل. امپلیکیبل کا مطلب ہے کہ وہ انسان جن کو خوش کرنا بالکل مشکل ہو جائے, انہیں ہم کہتے ہیں امپلیکیبل. ٹھیک ہے. امپوسٹیور کا مطلب پریٹینڈنگ ٹو بی another. اگر کوئی بندہ دوسرا بحث بدل کے آ جائے, دیکھیں تو اسے کہا جاتا ہے امپوسٹیور. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی بندہ چور ہو, اگر وہ آرمی کا, پولیس کا یونیفارم آ کے وہاں پر گھومے گا تو ہی از امپوسٹر. تو IMPOSTURE امپوسٹر, پریٹینڈنگ ٹو بی another پرسن کہا جائے گا امپوسٹر. امپریجنیبل کہا جاتا ہے جس کے اوپر اٹیک نہ ہو سکے. اب پہلے جو مغل وغیرہ ہوتے تھے وہ ایسے فورٹ وغیرہ بناتے تھے, قلعے بناتے تھے جو کہ امپریجنیبل ہوتے تھے, جن کو اٹیک نہیں کیا جا سکتا تھا یا جن کو کانکر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو امپریجنیبل کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی سچویشن, کوئی ایسی چیز جس کو اٹیک نہ کیا جائے, اسے کہا جاتا ہے امپریجنیبل. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو بتانا چاہیے. امپریجنیبل, انکیپیبل آف بینگ اٹیک اور ٹیمپرڈ ود. امپرومپٹو کا مطلب ہے ود لٹل اور نو پریپریشن فار. امپرومپٹو سڈنلی, اگر کوئی چیز آپ امپرومپٹو کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی پریپریشن ایٹ دا مومنٹ آپ کرتے ہیں, تو یہ جو سچویشن ہوگی دیٹ از امپرومپٹو, کہ آپ نے آن دا اسٹیج کی, آپ نے وہیں کی, تو دیٹ از سیڈ ٹو بی ایز اے امپرومپٹو. امپروویڈنس, لیک آف پروڈنس, کیئر آف سارٹ. اگر کسی کے پاس کوئی بندہ امپروویڈنس ہے, اٹ مینس اس کو فیوچر کی ان چیزوں کی نالج نہیں. تو لیک آف پروڈنس, کیئر آف فار سائٹ, اگر وہ سامنے فیوچر نہیں دیکھ پاتا کہ کل کو مجھے کیا کرنا ہے, کیسے چیزیں کرنی ہے, اپنے فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کرتا, تو پرسن از سیڈ ٹو بی ایز اے امپروویڈنس. امپروویڈنس ایک ایسا بندہ ہے جس کو آگے کی نالج وغیرہ نہ ہو. امپرووائز کرنا میں ایک چیز ہے, اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ بیٹسمین ایک ایسی شاٹ کھیلتا ہے جو کہ انکنونشنل بالکل نہیں ہو, تو اسے کہیں گے امپرووائز. یا آپ دیکھ لیں کہ چیزوں کو مینیج کرنا, وکٹیں جلدی گر گئی ہیں لیکن کوئی بیٹسمین وغیرہ چیزیں مینیج کر رہا ہے, تو اسے ہم کہیں گے امپرووائز کرنا. تو امپرووائز کرنا چیزوں کو مینیج وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے دیکھ لیا. امپیوڈنٹ کا مطلب ہے امپراپرلی فارورڈ بولڈ, اور امپچ مینس اٹیک فالس. امپچ مینس اٹیک ایز اے فالس اور رانگ. تھینک یو سو مچ. یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں, آپ میری اگلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ, گاڈ بلیس یو آل. اللہ حافظ.